انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سال 2018 کے دوران ایرانی پولیس نے احتجاج کرنے والے 30 شہری موت کے گھاٹ اتار دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت نے دوران حراست تشدد سے ہلاک کیے گئے مظاہرین کے حوالے سے کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی اور نہ ہی مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی اداروں کی طاقت کے استعمال کا نوٹس لیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت شہریوں کے پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے وکلاء، انسانی حقوق کے مندوبین اور خواتین کارکنوں کو حراست میں لینے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ HRW کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے مظاہرین میں حصہ لینے والے شہریوں کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن کیا گیا اور مظاہرین کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف نام نہاد فوجی عدالتوں میں سنگین جرائم کے تحت مقدمات قائم کیے گئے۔ ملک میں جاری ابتر معاشی صورتحال اور اپنے معاشی حقوق کے حصول کے لیے احتجاج کرنے کو جرم قرار دیا گیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس 24 جنوری کو ایرانی انٹیلیجنس اداروں نے ماحولیات کے لیے کام کرنے والے 8 کارکنوں کو حراست میں لیا اور ان کے خلاف عدالتوں میں جعلی بنیادوں پر مقدمات چلائے۔ ان میں سے 4 کو سزائے موت سنائی گئی۔ سزائے موت پانے والے ماحولیاتی کارکنوں میں پروفیسر قابوس سید امامی بھی شامل ہیں، جنہیں بعد ازاں دوران حراست اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ ایرانی جلادوں کو بچانے کے لیے قابوس امامی کی خودکشی کا دعویٰ کیا گیا۔ واضح رہے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر حکومت مخالفین جیلوں اور قید خانوں میں اذیتیں جھیل رہے ہیں، جنہیں عدالتی کارروائی تک کی سہولت نہیں دی جاتی۔ ایرانی میڈیا سمیت عالمی میڈیا کو بھی جیلوں میں قیدیوں کے بارے بات کرنے اور رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔